وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچائے اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے۔ آپ فرما دیں کیا تم اللہ کو ایسی باتیں بتاتے ہو جنہیں وہ آسمان اور زمین میں نہیں جانتا؟ وہ پاک ہے اور ان کے شرک سے بلند اور برتر ہے تمام لوگوں کی ایک ہی جماعتی پہ اختلاف کر بیٹھے۔ اگر آپ کے رب کی بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ رب کی بات کیا طے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدت مہلت آپ کو دی ہے۔ بعض جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان بہت ہی بد اخلاق، بد مزاج ہوتا ہے اور بہت ہی ظالم ہوتا ہے، اور بے اختیار ہم کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کیوں نہیں پکڑتا، تو اس کی رسی کیوں دراز کر کی ہے تو نے، تو تیری لاٹھی کب چلے گی؟ اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ میرا کام ہے، میں نے ایک وقت دیا کہ اس وقت کے اندر توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، پلٹنے کا بھی دروازہ کھلا ہے، لیکن جب وہ مدت مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر میری لاٹھی بے آواز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہیں فیصلہ کر سکتا تھا نا، جو مجھے نہیں مانتا میں یہیں اس کو عذاب میں مبتلا کر دوں، کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ لیکن ایک مدت ہے، ایک وقت ہے، اس کے اندر تک اس وقت کا صحیح استعمال کریں، اس مہلت کا صحیح استعمال کریں، ادروائز جب قیامت آ جائے گی تو خود بخود پھر مشرک، کافر، منافق الگ ہو جائیں گے اور مومن الگ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ان پر اللہ کی رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجی کہ آپ جواب دیں کہ غیب کا مالک اللہ ہی ہے، اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ جب ہم لوگوں کو تکلیف میں پڑ چکنے کے بعد اپنی کسی نعمت کا مزہ چکاتے ہیں، ہماری آیتیں جھٹلانے لگتے ہیں، غرور آ جاتا ہے نا، تکبر آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی بڑی پہنچ تھی میری، بڑی اپروچ تھی میری، ٹھیک ہے۔ تکلیف کے بعد اللہ کہتا ہے جب آرام دیتا ہوں، دکھ کے بعد سکھ دیتا ہوں، تنگی کے بعد فراغی دیتا ہوں، پریشانی کے بعد اطمینان دیتا ہوں، تو کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ اکڑنے لگتے ہیں، ہماری آیتیں نہیں مانتے بلکہ ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، بجائے شکر کے نہ شکری اور نہ قدری پہ اتر آ جاتے ہیں، یعنی بھول جاتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں کاک سے لکھ کیا اس رب ہی کے سامنے ہم خدا نخواستہ اکڑ رہے ہیں۔ کہا ہماری آیتیں جھٹلانے لگتے ہیں، آپ جواب دیں کہ اللہ مکر کا بدلہ بہت جلدی دے دے گا، واقعی ہمارا قاصد ہماری مکاریاں لکھ رہا ہے، وہی تم کو خوشی اور طریقے سفر کرواتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ اپنے سواروں کو لے کے سازگار ہوا کے ساتھ چلتی ہے اور کشتی والے خوش ہوتے ہیں تو ان سے تیز ہوا ٹکراتی ہے اور کشتی والوں کو چاروں طرف سے موجیں آ گھیر لیتی ہے، اور وہ خیال کر بیٹھتے ہیں کیا وہ گھیر لیے گئے، تو اللہ سے خالص عقیدے کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اگر ہم کو اس مصیبت سے بچاؤ تو ہم تیرا شکر ادا کیے بغیر نہ رہیں گے۔ پھر جب اللہ انہیں بچا دیتا ہے تو یہ حق دنیا میں ادھم بچاتے پھرتے ہیں، لوگوں تمہاری بغاوت کا وبال تم پر پڑے کہ اس دنیاوی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں تمہارے عمل جتا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گناہ پر دنیا میں بھی یقیناً پکڑ ہوگی اور آخرت میں بھی وہ بغاوت ہے اور قطع رحمی ہے، اس پر دنیا اور آخرت میں پکڑ ضرور ہوتی ہے، خواہ کسی اور گناہ پر دونوں جہانوں میں پکڑ ہو یا نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ تم کچھ دنوں اور اس حقیر دنیا سے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں لوٹ کر اللہ کے پاس آنے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں تمہارے سارے عمل جتلا دیں گے اور ان کا پورا بدلہ دیں گے، پھر جو بہترین بدلہ پائے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور جس کو اچھا بدلہ نہیں ملے گا اپنے اوپر ہی ملامت اور ملامت کرے گا۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکلون الناس والانعام۔ اس دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے۔ پانی سے کیوں دی گئی؟ کیونکہ پانی کا پتہ نہیں کہ کب برسے کب رک جائے، کتنا برسے، زیادہ برسے کم برسے، اور پھر پانی جو بارش کا اس کو سارے کو آپ جمع بھی نہیں کر سکتے، بہہ جاتا ہے ابشاروں میں، پھر ندی نالوں میں، پھر نہروں میں، اور پھر دریاؤں میں، اور پھر سمندروں میں۔ انسان کی زندگی کب وہ دنیا میں آیا ہم نہیں جانتے، لڑکی ہو یا لڑکا ہمیں نہیں معلوم، کتنی عمر لے کے وہ آیا ہم نہیں جانتے، اور اس عمر کو روک بھی نہیں سکتے ہم کہ ہم اس کو روک لیں اور اپنی مرضی سے اس کو استعمال کریں۔ ہر آنے والا دن کل پہ چلا جاتا ہے اور ہر آنے والا لمحہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا چلا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم قبر کے نیچے کی سیڑھیوں کی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں، اور اب ہم اوپر نہیں جا رہے ہوتے، نیچے کی طرف جا رہے ہوتے، اپنی موت کی طرف سفر ہم نے جاری کر لیا ہوتا ہے۔ یعنی ایک جاب ملی اور پتہ چلا جی 25 سال بعد آپ کی ریٹائرمنٹ ہے، تو 25 سال کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک دن کم ہو رہا ہے نا، آپ نے اس کو گین کرنا ہے، جتنا بچا سکتے ہیں، جتنی محنت کر سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد تو فارغ۔ اسی طرح آپ دنیا میں آئے، آپ کی جاب ہے، نہیں جانتے ہم 50 ہے، 60 ہے، 80 ہے، 90 ہے، 95 ہے، 25 ہے،
کچھ بھی نہیں پتا، اور جب وہ ٹائم پیریڈ ختم ہوگا تو آپ کو واپس لے لیا جائے گا. تو ہم وہ وقت گزارے، یعنی ہم دنیا میں جی رہے ہیں، موت کی طرف جانے کے لیے سفر کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جیسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے مل چکا زمین کے نباتات پیدا ہوگی جس میں انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی، یہاں تک کہ جب زمین ہری بھری ہو کر خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اس کے مالک یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہے، تو اچانک ان پر دن کو یا رات کو حکم آپ ہوتا ہے، پھر ہم اسے ایسا صاف کر دیتے جیسے کل کچھ ہوا ہی نہیں تھا. غمخور کرنے والوں کے لیے اس طرح کھول کھول کر اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، اور اللہ سلامتی والے گھر کی دعوت دیتا ہے جسے چاہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے. سمپل سی مثال ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، ہر کوئی آ کے اس کو دیکھتا ہے. 3 موقع پہ دیکھا جاتا ہے نا، شادی کے وقت، پیدائش کے وقت، شادی کے وقت اور موت کے وقت. تینوں وقت میں دیکھنا ضروری نہیں ہے، ہمارے کلچر ہے. پھر اس کے بعد وہ جوان ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے، کماتا ہے، لاتا ہے، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی شادی ہوتی ہے، بیوی بچے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر وہ سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب ہوں، وقت آئے گا بڑے آرام سے بیٹھ کے کھاؤں گا. جب وہ وقت آتا ہے تو یا اس کی بیماریاں گھیرتی ہیں اور پھر اس کو موت آ کے لے جاتی ہے. کچھ دن گھر میں اس کے نام کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر ویرانی چھاتی اور پھر وہ بھولی بسری داستان ہو جاتا ہے. یہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اور یہ جانے کا مقصد ہے. اس دنیا کی زندگی کو پانی سے اور نباتات سے، سو جتنی دیر آپ یہاں ہیں اس وقت کو گین کریں اور اس میں جتنا آخرت کے لیے کچھ بنا سکتے ہیں تو بنا لیں، ورنہ دوسری صورت میں ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دنیا کی سب سے زیادہ خوشحال شخص کو جس کی ہمیشہ ناز و نعمت میں پرورش ہوئی لایا جائے گا، اسے دوزخ میں ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا تجھے کبھی آرام نصیب ہوا تھا یا کبھی تو نے کوئی نعمت بھی دیکھی تھی؟ یہ کہے گا میں نے کبھی کوئی نعمت دیکھی نہ، مجھے کبھی آرام نصیب ہوا. اسی طرح دنیا کے سب سے زیادہ بدحال اور تنگ دست ہو اور دکھوں کے مارے ہوئے کو لایا جائے گا، جنت میں ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی تکلیف اٹھائی تھی؟ جواب دے گا کہ میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، میں تو ہمیشہ عیش و آرام ہی میں رہا. تو یہ عارضی دنیا کی نعمتیں ہیں اور عارضی دکھ ہیں، انشاءاللہ اس پہ صبر کر کے شکر کر کے گزریں، حوصلے سے گزاریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر وہاں پہ دیں گے. جن لوگوں نے خلوص سے نیکیاں کی ان کے لیے بھلائی بھی ہے اور مزید بھی ان کے چہروں پہ غبار و جنت نہیں چھائے گی. یہی جنت والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سہیب رومی رحمت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائد کی تلاوت کر کے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جنت والوں اللہ کا تم سے ایک وعدہ تھا جسے وہ پورا کرنا چاہتا تھا، یاد کریں گے. اور کیا وعدہ ہے؟ کہا اس نے ہماری نیکیاں نہیں ہمیں دے دی، اس نے ہمیں جہنم سے بچا نہیں دیا اور جنت میں داخل کر کے سرفروغ نہیں کر دیا. پھر اللہ کے ان کے سامنے اپنے روح اقدس سے حجاب اٹھائیں گے اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے. حق تعالیٰ کے دیدار کی سعادت سے لطف اندوز ہوں گے. یہ نعمت دیدار تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری اور دل خوش ہوگی. اللہ ہم سب کو اپنے دیدار سے نوازے. ہم گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے، اور جنہوں نے برائیاں کمائی انہیں ان کی برائیوں کا برابر بدلہ ملے گا اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا. وہ رات کے سیاہ ٹکڑے سے ان کے چہرے ڈھانک دیے جائیں گے، یہی جنگیں جائیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن یاد رکھو جب ہم ساری مخلوق جمع کریں گے. وہ مشرکوں سے کہیں گے تم ماں اپنے شرکاء کے اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، پھر ہم ان میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہہ دیں گے کہ تم ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. سچ مچ ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے. اس جگہ ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل جانچ لے گا اور تم تمام اپنے سچے آقاؤں کی طرف لوٹیں گے. وہ جھوٹ جسے وہ باندھا کرتے تھے ان سے گم ہو جائیں گے. پہلے پارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ مرشد اپنے پیروکاروں سے کس طرح جانچ چھڑائیں گے، اور پیروکار کیا کہیں گے مرید کہ اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، ہم اسی طرح ان سے بیزاری کریں. آپ پوچھیں تمہیں آسمان و زمین سے کون روزی پہنچاتا ہے، کون کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے، کون تمام کاموں کا انتظام کرتا ہے؟ یہی جواب دیں گے کہ اللہ پر. اللہ پھر آپ فرمائیں کہ آپ پھر تم اس سے نہیں ڈرتے ہو، یہ تمہارا معبود ہے جو تمہارا سچا رب ہے، پھر آپ کی بات گمراہی کے سوا رکھا ہی کیا ہے، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اس طرح آپ کے رب کی یہ بات فرمانوں پہ چپسا ہو چکی کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ پوچھیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے اور پھر سے دوبارہ لوٹا سکتا ہے؟ آپ جواب دیں. ہم کہتے ہیں نا ہمارا فلاں بیٹا فلاں دربار سے ہوا، نعوذ باللہ کہتے ہیں نا لوگ فلاں کی دعا سے ہوا، لیکن جب کوئی مر جاتا ہے تو کہیں ذرا اپنی دعا سے واپس لوٹاؤ، تو کوئی بھی زندگی نہیں دے سکتا. خیر پہلی دفعہ بھی کوئی نہیں پیدا کر سکتا، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی. تو پہلے اللہ کی مرضی نہیں تھی جب اس نے اولاد دینی تھی. آپ دعا دیں کہ اللہ ہی مخلوق پیدا کرتا ہے، آپ جواب دیں کہ اللہ ہی مخلوق پیدا کرتا ہے، وہی پھر لوٹا دے گا، پھر تم کہاں سے اٹھتے پھرے جاتے ہو؟
آپ پوچھے تو کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی سچے دین کی راہ دکھا سکتا ہے؟ آپ جواب دیں کہ اللہ ہی سچے دین کی راہ دکھا سکتا ہے. پھر کیا یہ جو سچے دین کی راہ بتلائے وہ اتباع کیے جانے کے لائق ہے، یا وہ جو راہ دکھائے بغیر خود ہی راہ نہ پا سکے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ اکثر مشرک اٹکل کی پیروکار ہیں، یعنی کیا سرائیاں ہی کرتے ہیں. یقین مانو کیا سرائیاں حق کی معرفت کا کام نہیں دے سکتی. یاد رکھو اللہ ان کے تمام کاموں سے خوب خبردار ہے. ایک حق پہ ہے، دلیل پہ ہے، حدیث پہ ہے، اور ایک کیا سرائیاں کرتا ہے، گمان سے کام لیتا ہے. مجھے امید ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا. آپ کو کیوں امید ہے؟ یا تو آپ کہیں کہ ہاں میں نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، اتباع سنت کر رہا ہوں، شرک میں نہیں کرتا، اور میں اپنی رب سے اس چیز کی امید رکھتا ہوں کہ مجھے حشر کے دن رسوائی سے بچائے اور مجھے معاف کرے. پھر تو مزہ ہے. آپ شرک بھی کریں، آپ ہر وہ کام کریں جو اللہ نے منع کیا ہے، اپنی منمانی زندگی گزاریں، اور آپ کے نہیں میرا دل بڑا اچھا ہے، میں سخی بہت ہوں، مجھے امید ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو دو چیزیں نا، ایک کیا سرائیاں ہیں، ایک گمان ہے، یا ایک یہ بھی گمان ہے کہ میں نے لڑ پکڑا ہوا ہے، میرا مرشد ہے، میں نے بیعت کی ہوئی ہے، جس سے بیعت کی ہوتی ہے اس کو بخشوا لیتا ہے. یہ گمان ہی ہے نا. کیا سرائیاں ہم نے کیا پڑھا؟ اسباب کٹ جائیں گے، مرشد کھڑے ہو جائیں گے کہ ہماری تو تمہیں عبادت کو نہیں کرتے تھے نہ، ہم نے کہا تھا، اب مرید مارے جائیں گے کہ یہ کیا ہمارے پہ بند پڑی. تو یہ جو گمان ہے نا، یہ سنی سنائی باتیں ہیں نا، ان سے باہر نکلیں. کوئی بات سنی سنائی ہے تحقیق کرے، اللہ کے نبی نے فرمائی ہے مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اگر نہیں فرمائی اس کی کوئی اتھینٹک حدیث نہیں، اس کو چھوڑ دیں. کیونکہ گمان پہ آپ کا معاملہ نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے تو یہ گمان تھا، مجھے تو یہ سنا تھا، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا. سنی سنائی بات نہیں، پڑھی پڑھائی بات اور قرآن اور حدیث کے مطابق تحقیق کی ہوئی بات پہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ پڑھا، میں ایمان لائی اور میں نے تیری اس بات کو، اس پہ عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پھر دیکھے گا. یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور نے بنا لیا ہو. یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور شرعی احکام کی تفصیل کرتا ہے. اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں ذرا سا بھی شک نہیں. کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے بنا لیا؟ آپ جواب دیں اچھا تم بھی اس جیسی صورت کاٹو اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو بلا لو. اگر تم سچے ہو، بلکہ انہوں نے اس چیز سے جھٹلایا جس کا علم حاصل نہ کر سکے اور نہ ہی وہ اب تک اس کی حقیقت سے واقف ہوئے. ان سے پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح جھٹلایا تھا. پھر آپ دیکھ لیں کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہو رہا ہوا. ان میں سے کچھ لوگ تو ان پر ایمان لے آئیں گے، کچھ نہیں لائیں گے. آپ کا رب شرارت پسندوں کو خوب جانتا ہے، ان فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک معجزہ دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں گے. مجھے زبردست معجزہ قرآن دیا گیا. مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ ہر نبی کا معجزہ علی کے ساتھ ختم ہو گیا، مگر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا اور لوگ قیامت تک آپ کے دین میں داخل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو آپ فرما دیں کہ میرے لیے میرے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل. تم میرے عملوں سے بری ہو، میں تمہارے عملوں سے. اور میں سے کچھ آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں کہ آپ ان پیروں کو سنا دیں، اگرچہ ان کے پاس عقل بھی ہو، اور کچھ ان میں سے آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے آپ بندوں کو راہ بتلا رہے ہیں، اگرچہ انہیں دکھائی بھی نہ دے. تو اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے ہیں. ہدایت انبیاء کے اختیار میں نہیں، یعنی بعض لوگ بڑی توجہ سے کان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، باتیں سن رہے ہوتے تھے، لیکن منافقت لے کے بیٹھے ہوتے تھے. دینی اور دنیاوی اور روحانی اصلاح کے لیے نہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جن کی آنکھیں تھیں لیکن بصائر نہیں تھی، کان تھے لیکن حق بات سننے کے روادار نہیں تھے، ان کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں کو آپ کیسے ہدایت دے سکتے؟ یہ تو اصلی بدبخت ہیں، یہ ہدایت نہیں پائیں گے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. وہ دن یاد کرو جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، گویا وہ دن میں گھڑی بھر ہی رہے تھے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے واقعی وہ نقصان میں رہے جو اللہ سے ملنے کو جھوٹ سمجھتے رہے اور راہ پر نہیں آئے. یعنی قیامت کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، وہ وقت بھی انقریب آ رہا ہے جب یہ نظام ختم ہو جائے گا، زندگی ابدی ہوگی، لوگ اپنی اپنی قبروں سے میدان محشر میں نکل آئیں گے. جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنی زندگی گزاری تو کہیں گے چند گھڑی، کوئی کہے گا صبح، کوئی کہے گا شام کا حصہ. اس سورۃ نازعات میں آپ پڑھیں گے کہ جب قیامت کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہم تو گھڑی بھری دنیا میں رہے، تو تھوڑے دن کی زندگی ہے، آئے تھے تو اذان ہوئی، گئے تو نماز جماعت ہوگی، بس اتنی سی زندگی ہے جتنا بیچ میں ٹائم پیریڈ ہے. ایک دن کا کیسے ہوتا ہے، سورج نکلتا آپ پیدا ہوتے ہو، پھر دن کا ٹائم ہوتا ہے، پھر شام کا ٹائم ہوتا ہے، پھر مغرب کا اور پھر عشاء کا. اسی طرح انسان کی زندگی کے 4 ادوار گزرتے اور 5 ماہ کی موت کا دور آتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے ہر دن کو آخری دن سمجھ کے آپ گزاریں گے تو بہترین گزاریں گے. آپ لمحوں کی حفاظت کریں، گھنٹے اور دن اپنی حفاظت خود کر لیں گے. اس لمحے میں الرٹ ہو جایا کریں کہ یہ میرا اللہ کے
حکموں کے مطابق گزر رہا ہے یا اللہ کے نعوذ باللہ حکموں کے خلاف گزر رہا ہے۔ پھر میدان محشر میں سب ایک دوسرے کو پہچانے کے لیے، عزیز کو، دوست کو، جان والا جان پہچان والے کو پہچان جائے گا، لیکن ہر ایک کو نفسی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اگر ہم آپ کو اپنا کوئی وعدہ دکھائیں اور جو ہم ان سے کر رہے ہیں یا آپ کو فوت کر دیں تو لوٹ کر آنا ہمارے پاس ہے۔ پھر اللہ ان حرکتوں پر شاہد اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے کہ جب ان کا رسول آ جائے تو ان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہتے تھے کہ کون سا وقت ہو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو، ہمارے سر سے اترے، ہمیں دین پہ چلنا پڑے، ہم بھی اپنے کچھ رشتہ داروں سے بڑے تنگ ہوتے ہیں، تو کیا موت اس چیز کا حل ہوتا ہے؟ ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری نکل آتی ہے۔ کئی لوگ پلان کر کے کسی کو قتل کر دیتے ہیں، میں کہتی ہوں یہ کون سی بہادری ہے؟ زندہ رکھتے اس کے ساتھ مقابلہ کرتے نا، اس کو زندہ رہنے دیتے، کامیاب ہو کے دکھاتے، اس سے آگے بڑھ کے دکھاتے، تو مزہ کسی کو مار دینا، اس کی جگہ پہ کھڑے ہو جانا، یہ تو کوئی کامیابی نہیں، یہ تو بزدلوں کا کام ہے، ناکام لوگوں کا کام ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی وفات ہو جائے یا آپ زندہ رہیں، انہیں بھی تو لوٹ کر آنا ہے، یہ تو نہیں کہ کوئی پہلے مر گیا کوئی کبھی نہیں مریں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس کام کو کرنے کے لیے ہے وہ کام کیا جائے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں اگر آپ تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اب کس طرف چلے گئے کہ ہمیں دن بتا دے قیامت کب آئے گی؟ آپ جواب دیں کہ مجھے تو اپنی ذاتی نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں، مگر جو کچھ اللہ چاہے، ہر قوم کا مقررہ وقت ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو گھڑی بھر کے لیے بھی آگے پیچھے دیر اور جلدی نہ ہوگی۔ آپ پوچھیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر رات میں یا دن میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا ہو؟ کس وجہ سے مجرم جلدی مچا رہے؟ کیا پھر جس وقت عذاب آ جائے گا تب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ کہا جائے گا کہ اب تم ایمان لاتے ہو اور تم تو عذاب کی جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ دائمی عذاب چکتے رہو، تمہیں تمہاری کمائیوں کا بدلہ ملے گا۔ اصل یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اصل یہ چیز ہے کہ ہم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، اور نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ غیب کا علم نہیں دیا تھا۔ یہ غیب کی کنجیاں ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ میرا رب جانتا ہے۔ اصل چیز ہے کہ قیامت کے بعد ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے، ہم کس کٹارے میں کھڑے ہوں گے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ آپ سے کریت کر کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ سچی بات ہے؟ وَيَسْتَمْعُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ الْحَقُّ، جواب دیتی ہے ہاں مجھے میرے رب کی قسم یہ بالکل سچی بات ہے۔ یعنی ایمان مضبوط رکھے، قیامت کا عقیدہ مضبوط رکھے، قیامت ضرور آئے گی، تم ہرا نہیں سکتے۔ اگر ہر ظالم کے پاس زمین کی دولت اور سب اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دے، اور جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پشیمان ہوں گے، ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون ویحیی ویمیت والیہ ترجعون۔ دیکھو جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ ہی کا، کان کھول کر سنو، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ علم سے کورے ہوتے ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ لوگوں تمہارے رب کے پاس تمہاری نصیحت اور تمہارے دلوں کی بیماری کی شفا آ چکی، بیماریوں کی شفا۔ اور یہ کون سی بیماریاں ہیں؟ جو روحانی بیماریاں ہیں، جو مینٹلی بیماریاں ہیں، جو ڈپریشن کی بیماریاں ہیں، اس تمام چیزوں کا علاج، پریشانی، بیماری، تنگی، ترشی، جسمانی بھی ہے لیکن صرف جسمانی نہیں۔ ہم نے تو کہا آنکھ پہ بھی یہ پڑھیں دم کرے، ناک پہ یہ دم کرے، کان پہ یہ دم کرے، گھٹنے پہ یہ دم کرے، اس کے لیے علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی کی سنت ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج کرواؤ، ان دوائیوں پہ ساتھ ساتھ آپ آیات شفا بھی پڑھیں۔ لیکن اصل کس چیز کی شفا دی؟ اس سینے کی جو بیماریاں، ڈپریشن کی بیماریاں، ٹھیک ہے، جنہیں آج کے دور میں نفسیاتی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ یہی پہلے غصہ بنتی ہیں، پھر بی پی ہائی ہوتا ہے، پھر سے شوگر ہوتا ہے، زیادہ غصہ کرنے والے کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، انہیں شوگر ہو جاتی ہے، ان کے معدے میں تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان چیزوں کی شفا تھی، اس طرف دھیان دیا نہیں، پھوکے مار مار کے پانیوں پہ، دوائیوں پہ پھوکے مار مار کے ہم پیتے ہیں، شفا پھر بھی نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری جو روحانی بیماریاں نا، بغض، کینہ، حسد، ٹول، لالچ، طمع، ضد، ان سے ہم نہیں بچتے، ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ قرآن ہی میں اس کی شفا ہے، قرآن پڑھ کے ہدایت ملتی ہے، اور رحمت للمومنین کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ آپ فرماتے کہ اللہ کی رحمت اور فضل ہی ایسا ہے جس سے لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے۔ یعنی جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں، جن کو قرآن کے ساتھ محبت ہوگی، وہ خوش نصیب لوگ ہیں، انہیں بڑا قیمتی خزانہ مل گیا۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ ان سے بہت بہتر چیز ہے جو آپ جمع کریں۔
قرآن حفظ کر لینا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ لینا، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ لینا، قرآن کے کمال پہ عمل کرنا، قرآن کو آگے پہنچانا، اس ساری دولت سے بہت بہتر ہے جو آپ کی تجوریوں میں رہ جائے گی، آپ کے بینکوں میں رہ جائے گی، آپ کے بکسوں میں رہ جائے گی۔ حضرت ابو بکر کا قول ہے کہ قبر آپ کے عملوں کا صدوق ہے، وہاں جو صدوق آپ کے ساتھ جائے گا نا وہ یہی ہوگا، قرآن سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، عمل کرنا، کروانا، آگے لوگوں تک پہنچانا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اور پھر قبر میں آپ جانتے کہ آپ کا ہم نشین بنے گا، پھر قبر میں یہ آپ کی قبر کو نورانی کرے گا، پھر حشر کے میدان میں یہ پرندوں کی طرح جھنڈ بنا کے آپ کی سفارش کرے گا، ہر جگہ یہ آپ کا کارساز بن جائے گا۔ یہ قرآن جتنے لائٹ آپ کو گھر میں چاہیے اتنا زیادہ، یعنی قبر میں چاہیے اتنا زیادہ آپ قرآن کی قرات اس کو سیکھنے اور سمجھنے میں اپنا وقت لگائیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اس سے جو آپ گھروں میں جمع کر دیں گے۔ آپ فرما دے بتاؤ تو سی اللہ نے جو روزی تمہارے لیے اتاری ہے اس میں کچھ تم نے حرام ٹھہرایا اور کچھ حلال۔ آپ پوچھے کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے؟ اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا خیال ہے؟ یقین مانو اللہ لوگوں کے حق میں بڑا بھاری فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پڑھنے والے ہیں جو قرا، مؤذن، نمازی، مسجدیں سنبھالنے والے، مدارس کے اونر، کبھی خودکشی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے جو ان کو سیٹسفائیڈ رکھتا ہے، مطمئن رکھتا ہے۔ اور کبھی آپ نے مولویوں، قاریوں اور مؤذنوں کو احتجاج کرتے دیکھا؟ کیا جلوس نکلا ہے مولویوں قاریوں کا اپنی ذات کے لیے، دین کے لیے وہ نکلتے ہیں، اسلام کے لیے نکلتے ہیں کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ۔ سب سے کم تنخواہ مؤذن کی قاری کی ہوتی 6 یا 8، بہت چھلانگ ماری تو 8,000 میں اپنی بیوی، بچے، فیملی، خاندان، گاؤں سب کو لے کے چلتے ہیں، لیکن کبھی ان کے منہ سے ناشکری کا الفاظ نہیں آتا، اور کبھی وہ خودکشی نہیں کرتے، کبھی وہ رونا نہیں روتے، کبھی وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے جس خزانے کے وہ مالک ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح کا شکر، اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تم جس شغل میں بھی ہو اور اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے قرآن کی جو تلاوت کر رہے ہو اور تم جو کچھ بھی کام کرتے ہو، ہم تم سے واقف رہتے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہر چھوٹی بڑی چیز ہے نا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے اے نبی، اللہ آپ کی اور آپ کی امت کی ہر حالت سے خبردار ہے، وہ تمام لوگوں کے ہر وقت کے حالات سے ہر وقت مطلع رہتا ہے۔ اس کے علم و نگاہ سے آسمان و زمین کی کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں چھپی ہوئی۔ تو میں چھپی ہوں، میں بھی نہیں چھپی، میرے دکھ چھپے ہیں نہیں چھپے، میری پریشانیاں چھپی ہیں نہیں چھپی۔ ایک ہی دعا مانگے، اللہ جو شہرت کے بھی تو قریب ہے، تو جانتا ہے میرے پہ کیا گزر رہی ہے، بس۔ تو وہ ایک دم اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ آپ سے دور کر دیتا ہے۔ تو کہا اس کی نظر میں ہے، جب تم وہ کام کرتے ہو آپ کے رب سے زمین آسمان کی ذرا برابر بھی کوئی چیز چھپتی نہیں۔ اذا تفیضون فی، یعنی ایسی مشغولیت جو آپ کو ادھر کے کاموں سے غافل کر دے، اور نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز ایسی ہے جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پہچان ہے اولیاء اللہ کی، ولیوں کی۔ دل چاہتا ہے نا کہ اللہ ہمارا ولی بن جائے، ہمیں ولی بنا لے، دوست بنا لے۔ ولی سے مراد رات پکانا اور جوئے لگا کے سڑک پہ نہیں بیٹھنا، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ، اللہ کی محبت میں جان لگانے والے لوگ، اور اللہ کی محبت میں اس کے احکامات ماننے میں اپنا سب کچھ وقف کرنے والے لوگ۔ اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ آگے ہو جاتا ہے جب دوست کو مار پڑنے لگے گا، تو نے کیوں مار کھائی؟ میرے دوست کو مار کہتے نا بچے، تو میں اس کو پٹتا نہیں دیکھ سکتا تھا، تو میں بیچ میں کودا تو مجھے بھی مار پڑ گئی۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ، اللہ کی خاطر جان دینے والے، اللہ کی خاطر مار کھانے والے، اللہ کی خاطر سب کچھ لگا دینے والے۔ اب ٹھیک ہے جنت تو ملے گی، لیکن دنیا میں کیا ہے؟ انہیں کوئی خوف نہیں دنیا میں، اور نہ وہ غمگین ہے کسی چیز پہ بھی۔ ان کو یہ دو چیزیں یہی ہمیں غم کھا جاتا ہے، پچھلی باتیں یاد آتی ہیں غمگین ہو جاتی ہیں، کوئی مرا ہوا یاد آ جاتا ہے، کوئی بچھڑا ہوا یاد آ جاتا ہے، کوئی ٹوٹا ہوا یاد آ جاتا ہے، اور کوئی اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں۔ اور خوف کیا ہوتا ہے کہ آخر کیا ہوگا۔ یہ دو چیزیں دنیا میں یہ سرٹیفکیٹ ہے، اگر آپ ان دو چیزوں سے بے فکر ہو گئے تو آپ اللہ کے ولی ہیں کہ میں نے اس قدر توبہ تو نصوح کی ہے، سچی توبہ کی ہے، مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ کرے گا، اور جو پچھلا وقت گزر گیا مجھے کوئی غم نہیں، میری گناہوں پہ، میری خطاؤں پہ، میری لرزش پہ، میری بھول پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے درگزر کا قلم پھیرنے کا وعدہ کیا ہے جس دن میں توبہ کرتی ہوں۔ اور جو گناہ مجھ سے بھول چک سے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب گناہوں سے اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے گی۔ تو اللہ سے دوستی کریں۔ کون ہے؟ الذین آمنوا، ایمان لانے والے، وکانوا یتقون، اور پھر اس سے تقوی اختیار کرنے والے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔
اللہ کی جو باتیں ہیں وہ آخرت میں تبدیل نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ نہیں کہ آپ ڈواں ڈول ہو کے اس راستے میں چلے کہ پتہ نہیں رزلٹ کیا ہوگا. پورے یقین سے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ پورا ہو کے رہے گا. ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کون ہے؟ فرمایا جن کے چہرے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، یعنی ان کی صحبت میں بیٹھے تو علم میں اضافہ ہو. تھوڑی دیر میں وہ آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے. آپ پر پہچان بیٹھی تھی دنیا کے معاملے لے کے آپ کا رخ آخرت کی طرف کر دیں تو وہی اللہ کا دوست ہے نا جو اپنے دوست سے ملوا دیتا ہے. بشارت سے سچے خواب بھی مراد ہے. بشارت سے سچے خواب جسے مسلمان دیکھتا ہے کہ اسے دکھایا جاتا ہے، یعنی دنیا میں بشارت سے سچا خواب اور آخرت میں جنت مراد دی گئی. یہ بھی اس کی تفسیر میں پتہ چلتا ہے. ابو ذر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی نیکی کرے لوگ اس پر اس کی تعریف کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ تو اس کے لیے دنیاوی بشارتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی نیک نامی کو دنیا میں مشہور کرتا ہے. آپ ان کی باتوں سے دلگیر نہ اور دیکھو عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اچھی طرح سے سن لو جو آپ ان کی باتوں سے دلگیر نہ ہو. دیکھو عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا. اچھی طرح سے سن لو جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ ہی کا، جو کچھ اللہ کو چھوڑ کر اور جو کچھ اللہ کو چھوڑ کر دیگر شرکاؤں کو پکارتے وہ حق کی پیروی نہیں کرتے بلکہ قیاس اور وہم کی پیروی کرتے اور قیاس رائیوں سے کام لیتے. اس لیے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، دن روشن بنایا. یقیناً سننے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں. اب دن رات میں بھی جب کام ہو رہا تو پتہ چل رہا ہے کہ کس وقت آپ کے سیل بنتے ہیں اور کس وقت آپ کے سیل ٹوٹتے ہیں. اور فجر سے پہلے آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا گلینڈ کام کرتا ہے، اور اگر آپ نہیں اٹھتے تو آپ کو گلینڈ میں کتنی پرابلم ہوتی ہے. اس میں بھی اتنی بڑی نشانیاں. حالانکہ سب سے بڑی چیز تھی کہ رات کو سکون اور دن روشن ہوتا ہے، اٹھ کے آپ تازہ تازہ دم ہو کے اپنی دنیا کی کمائی میں لگ جائیں. لیکن جب اس پہ بھی تحقیق ہوئی تو عقل دھنگ رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ خوبیاں رکھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال. آج جب 11-12 بجے جا کے دکانیں کھلیں گی تو برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ کثرت ہے لیکن ان کثرت میں برکت نہیں ہے. برکت صبح کے وقت ہوتی ہے جب اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق برکتیں لے کے اترتے ہیں تو ہم خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، دکانیں ہماری بند ہوتی ہیں تو پھر برکتیں لے کے وہ واپس چلے جاتے ہیں. باقی تو آپ کے نصیب کی جو کمائیاں وہ آپ کمائیں گے. کافر بھی کماتا ہے، مومن بھی کماتا ہے، لیکن برکتوں والا رزق لے کے وہ واپس چلے جاتے ہیں. مشرکوں نے کہا اللہ صاحب اولاد ہے، حالانکہ وہ اولاد سے پاک ہے. تو بے نیاز ہے آسمان و زمین کی ایک ایک چیز اسی کی، اور تمہارے پاس اولاد کی کوئی دلیل نہیں. اللہ پر کیوں ایسی باتیں توپتے ہو جس سے تم خود بھی ناواقف ہو؟ فرما دے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ نجات سے محروم ملے گا. دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے پھر انہیں لوٹ کر ہمارے پاس آنا، پھر ہم انہیں ان کے کفر کے بدلے بڑے بھاری عذاب چکائیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ. آپ انہیں نوح کا واقعہ سنائیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر میرا رہنا سہنا اور میرے اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا تم کو بھاری معلوم ہو رہا تو میرا بھروسہ تو اللہ ہی پر ہے. تم اپنے شریکوں کی پختہ ارادہ کرو، پھر اپنے اپنے کام میں کوئی وقفہ کوئی کمی نہ اٹھا رکھو، پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو. مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ تو کر تم پیٹھ موڑ لو. تو میں نے تم سے کوئی صلہ تو نہیں مانگا، میرا صلہ اللہ پر ہے. مجھے حکم ہے کہ مسلمانوں میں شامل ہو. پھر قوم نے انہیں جھٹلایا نہ مانا. آخرکار ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور ہلاک ہونے والوں کو جانشین بنا دیا اور انہیں ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی تھی. اب آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جن کو ڈرایا جا چکا. پھر ہم نے ان کے بعد اپنے پیغمبر ان قوموں کے پاس بھیجے، رسول ان کے پاس صاف صاف نشان لے کر پہنچے. پھر وہ ایسے نہ تھے کہ جن باتوں کو جھٹلا چکے تھے ان پر ایمان لے آتے. ہم اسی طرح حد سے پڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے. پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے ستاروں کی طرف اپنی نشانی لے کر بھیجا، لیکن انہوں نے غرور کیا. یہ سب تھے ہی نافرمان کہ جب ان کے پاس ہمارے پاس سے حقاب پہنچا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. موسیٰ نے جب دیکھا کہ جب تمہارے پاس حقاب پہنچا تو یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو ہے. کیا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو ناکامی ہوتے رہتے ہیں. بولے کیا تم ہمارے پاس ہم کو ہمارے اس دین سے پھیرنے کے لیے جس پر ہمارا عذاب ہمارے باپ دادا تھے اس علاقے میں اپنی ستاری قائم کرنے کے لیے آئے تھے؟ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں. فرعون بولا میرے پاس ہر ہوشیار جادوگر لے آؤ. پھر جب یہ جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا جو کچھ تم ڈالتے ہو ڈالو. پھر جب انہوں نے ڈال دیے تو موسیٰ نے کہا تم جو کچھ بھی لائے ہو وہ جادو ہے. یقیناً اللہ سے بتا دے گا. واقعی اللہ شرارت پسندوں کے کام سنوارتا نہیں اور اللہ حق اپنی باتوں سے ثابت کر دے گا اگرچہ مجرموں کو برائی معلوم ہو.
پھر قوم فرعون کے چادانیوں کے ساتھ جو فرعون اور کام سے ڈرتے تھے کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ واقعی اس ملک میں فرعون بڑا سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا، یعنی چند لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ زیادہ کو خوف یہی تھا کہ ان کے سرداروں کا کہ ان کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ موسیٰ نے کہا اے قوم، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کے فرمانبردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ بولے کہ ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنانا اور ہمیں اپنی مہربانیوں سے ان کافروں سے نجات عطا فرمانا۔ یہاں پہ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کے پاس وہی بھیجی کہ اپنی قوم کے لیے مصر کی دور میں ٹھکانہ بنا اور اپنے گھر نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ بنا اور نماز قائم رکھو اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ میں ترجمہ اس کی پڑھ لی، اس کی ساری تفصیل میں آپ کو پیچھے بارے میں تفصیلاً بتا چکی ہوں۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دنیاوی خوبصورتی اور مال دے رکھا ہے، اے آقا تاکہ یہ تیری راہ سے بھٹکا دیں۔ اے رب، ان کے مال برباد کر دے، ان کے دل سخت کر کے جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ تو فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوگی، تم اپنے دین پر جمے رہو اور جہلوں کی راہ پہ نہ چلو۔ جب انسان مسلسل اپنی روش پہ اڑا رہے نا، کسی کی بات کو سنے نا، تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے اور باقی جو مدتیں ڈھیل ہوتی ہے اس میں توفیق نہیں ملتی توبہ کی، اور انسان اسی طرح اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی تبلیغ کرے، کوئی اچھی بات بتائے تو اسے ایکسیپٹ کرو، غصہ نہ کھاؤ، مائنڈ نہ کرو، برا نہ منائیں۔ اگر آپ کو برا لگتا ہے تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا اس کے بندے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے اسرائیلیوں کو دریا کے پار کر دیا کہ ظالم ظلم اور زیادتی کے لیے فرعون اس کا لشکر جن کے پیچھے پیچھے لگ گیا۔ آخرکار جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا میرا ایمان ہے اس کے سوا جس پر اسرائیلیوں کا ایمان ہے، کوئی حقدار عبادت نہیں اور میں مسلمان ہوں، میں سے ہوں کیا اب الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ وہاں آواز آتی ہے اب، حالانکہ تم سے قبل نافرمانیاں کرتا رہا، فسادیوں میں شامل تھا، بس آج ہم تیری تاج کو بچا لیں گے تاکہ تم اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ یقیناً اکثر لوگ ہماری آیتوں سے بے خبر ہے۔ یعنی یہاں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے بھی موت کے وقت اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس وقت کا اسلام لانا اس کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ توبہ کر رہا ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ اس کی توبہ قبول نہ کر لے، اللہ جبرائیل علیہ السلام نے مٹی اس کے منہ پہ ٹھوس دی تاکہ اس کی آواز اللہ تک نہ جائے۔ اللہ تو سنتا ہے، شہرت کے قریب ہے، صرف بتایا جا رہا ہے کہ کتنا اس کا ناپسندیدہ عمل تھا کہ جب وہ مرنے لگتا ہے، جب وہ تو خود کو دیکھتا ہے موت کے حوالے تو پھر ایمان لاتا، تو اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے۔ پھر جو کچھ ہم نے آپ پر اتارا گیا اس میں سے کسی بات پہ بھی آپ کو شک ہو تو آپ ان سے پوچھتے جو آپ سے پہلے کی کتابیں پڑھتے چلے آئے، بلا شبہ آپ کے رب کے پاس سے آپ کے پاس حق آ چکا، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور ان میں سے بھی نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائی کہ آپ نقصان میں نہ پڑ جائے، جن پر آپ کے رب کی بات درست ہو چکی کبھی مان نہیں لائیں گے، گرچہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ سکے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جو اس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہوں کہ موت آئے گی تو پھر توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی صحت تندرستی کے ساتھ عقل و شعور کے ساتھ توبہ کی توفیق عطا کرے۔ پھر کوئی بستی ایمان نہیں لائی، کسی اس کا ایمان لانا فائدہ پہنچاتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے ان سے دنیا میں رسوا کرنے والا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک عرصے تک فائدہ پہنچایا۔ قوم یونس جو نینوا کے رہنے والے تھے، یونس علیہ السلام ان پہ تبلیغ کرتے تھے، یہ نہیں مانتے تھے۔ آخر یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 دن کا ٹائم دیا اور کہا ان کو کہا 3 دن ہے، اس کے بعد عذاب آ جائے گا۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر دی اور خود غصے سے ناراض ہو کے بستی سے نکل گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اندر سے ایک بزرگ ایک پیغمبر نکل گیا ہے تو ضرور کوئی عذاب آنے ہی والا ہے، تو وہ سارے اپنے بچوں کو اور بوڑھوں کو اور بیویوں کو لے کے باہر نکل آئے۔ کھلے میدان میں اتنے روئے، اتنے گڑگڑائے، اتنی انہوں نے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان سے عذاب ہٹا دیا۔ تو واحد ایک بستی تھی جس نے توبہ کی۔ اگر آپ کے رب کو منظور ہوتا تو تمام ہوئے زمین کے لوگ ایمان لے آتے۔ کیا آپ لوگوں کو جبرن مومن بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا؟ اللہ ان پر پلیتی ڈالتا ہے جو عقل و فہم سے کورے ہوتے ہیں۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون۔
آپ فرما دیں ذرا غور تو کرو کہ آسمان و زمین میں کیا کچھ ہے، بے ایمانوں کو نشانیاں اور ڈراوے سے فائدہ نہیں دیتے، انہیں ان کے لوگوں کے برے دنوں جیسے دنوں کا انتظار ہے جو ان سے پہلے گزر چکے۔ آپ فرما دیں کہ تم بھی انتظار کرو، تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرو، پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیں گے، اس طرح ایمان والوں کو بچانا ہمارے ذمہ۔ آپ فرما دیں لوگوں کو تم کو میرے دین میں شک ہے تو میں ان کی پرستش نہیں کروں گا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوج رہی ہو، ہاں میں اس کی عبادت اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا جو تم کو مار دیتا ہے۔ مجھے حکم ہے کہ میں مومن بن کر ہوں، اور اس بات کا بھی یہ کہ میں اپنا رخ مخلصانہ دین کی طرف سیدھا رکھوں، مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اب تو آپ یقیناً ظالم بن جائیں گے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی دکھ پہنچائے تو اسے دور کرنے والا بھی وہی، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو پھر اس کا فضل کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے چاہے اپنا فضل عطا فرما دے، وہ تو بڑا ہی عطا پوش اور مہربان ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ آپ فرما دیں لوگوں تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس حق آ چکا، پھر جو راہ پر آ جائے اسے خود ہی راہ پر آنے کا فائدہ ہوگا، اور جو گمراہ ہو جائے اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ میں تم پر کوئی حاکم تو ہوں نہیں، اب اس وحی کی پیروی کیے جائے جو آپ پر اتری۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ فَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور صبر کرتے رہے جب تک کہ اللہ خود ہی فیصلہ نہ فرما دے۔ کب تک صبر کرنا ہے؟ جب تک کہ اللہ کا حکم صادر نہ ہو جائے۔ وہ خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ نے آپ پہ اتارا آپ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اور لوگوں کی مخالفت اور تکذیب پہ صبر کرتے رہے جب تک خود ہی اللہ آپ کے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے، اور اپنی حکمت اور اپنے عدل اور انصاف کے ساتھ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 12ویں پارے کے ساتھ ہی میں سورۃ ہود کا یہ رکوع پڑھاتی ہوں کیونکہ چند آیتیں اس میں، تو انشاءاللہ 12ویں پارے کے ساتھ اس رکوع کی ہم شامل کر کے تفسیر کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔